بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نشہ و ترک نشہ سے متعلق عنوانات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم خاص طور پر جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ترک نشہ۔ اس اس سلسلہ میں نے مکرم ڈاکٹر نذیر احمد مظہر صاحب کو یہاں دعوت دی ہے تاکہ ناظرین تک اس بارے میں مفید معلومات باہم پہنچائیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ترک نشہ سنٹروں کا نشہ چھڑانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ وہ یہ ہے کہ ترک نشہ سینٹروں میں جب کوئی نشہ کرنے والا شخص آتا ہے تو اس کی جو علامات ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو سمٹم اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ترک نشہ سینٹروں میں جب کوئی شخص جاتا ہے علاج کے لیے تو اس کی علامات کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ فرض کیا اگر اس نے نشہ چھوڑا ہوا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے اسہال کی تکلیف ہو، پیٹ میں مروڑ ہو، اینٹھن ہو، اور اس کے علاوہ متلی، قے، جسم کا شدید دردوں میں مبتلا ہونا، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان علامات کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ مثلا دافع اسہال ادویات دی جاتی ہیں، اور اوپیائڈ پین کلرز وغیرہ دی جاتی ہیں، ایسی ایلوپیتھک میڈیسن جن میں افیون کا جزو ہوتا ہے وہ دی جاتی ہیں۔ تو اگر الٹی ہو تو الٹی روکنے والی، قے روکنے والی دوائیں دی جاتی ہیں۔ اگر نمکیات یا پانی کی کمی ہو رہی ہو تو اس کے لیے ڈپیں وغیرہ یا جو کچھ اس کو آئی وی انفیوژن وغیرہ وہ لگائے جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے علامات کے مطابق ہوتا ہے۔ اور پھر اگر منہ کے ذریعے سے کوئی دوائی کھلانی ہو تو ٹیبلٹ، کیپسول یا اس فارم میں اس کو میڈیسن دی جاتی ہے۔ تو باقی یہ جو علاج ہے یہ تو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہی صحیح طور پر اس کے بارے میں وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک اس بات کی شنید ہے وہ یہ ہے کہ وہاں چارجز بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، اور یہ اس کا جو ہے نا ایک منفی پہلو ہے، کیونکہ وہ جو نشئی لوگ ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی خالی ہوتے ہیں، ان کے مالی حالات انتہائی خراب ہوتے ہیں۔ انسانی ہمدردی کے جذبہ کے تحت ان کا علاج کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کاروبار تو ان کا ہوتا ہی ہے، جو یہ نشہ چھڑانے والے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز، معالج وغیرہ، لیکن مناسب چارج ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ 50,000، 1 لاکھ اس طرح کر کے تو بہت ہائی چارجز کیے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کیا جانا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے کچھ دن ان کو رکھا جاتا ہے، کسی سے ملنے گلنے نہیں دیا جاتا، ان کا معاملہ کٹ آف ہوتا ہے باہر کے ماحول سے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو نشئی ان کے ساتھی یا کوئی دوست وغیرہ ہوتے ہیں یا کسی ذریعہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ منگوا لیں، جب ان کو زیادہ بوس پڑے اور شدید طلب ہو تو پھر وہ منگوا بھی سکتے ہیں۔ اگر بیرونی لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہوتا، یا جن کو سوائے اس کے کہ ان کے قریبی رشتہ داروں جن سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے صرف وہی ہوتے ہیں، دوسروں کو ملنے کے لیے روک دیا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ بیرونی ماحول کے ساتھ ان کا رابطہ منقطع کر دیا جائے، لیکن جہاں تک چارجز کا میں نے بتایا وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے۔ پھر ایک جو منفی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہی ادویات جو جن میں اوپیائڈ پین کلرز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو ساتھ کے لیے جو مہینہ 2 مہینے کے لیے ان کو دے دی جاتی ہیں۔ کار والے بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور نشئی لوگ بھی بڑے خوش، یہ نشہ چھوڑ گیا ہے، چھوڑ دیا اس نے، حالانکہ وہ جو ہوتے ہیں نا افیون کے مرکبات، اس ذریعہ سے وہ کھا ہی رہے ہوتے ہیں وہ چیز، تو انہوں نے صرف ہیروئن چھوڑی ہوتی ہے، لیکن باقی وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح پر، تو وقتی طور پر محسوس کرتے ہیں کہ اس نے نشہ چھوڑ دیا ہے، جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو اسی طرح کر کے وہ پھر شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک دوائی میتھاڈون ہے جو استعمال کی جاتی ہے بعض ترک نشہ سینٹروں میں۔ میتھاڈون جس طرح افیون سے دوسری چیزیں نکالی جاتی ہیں، جیسے کوڈین ہے یا مارفین سلفیٹ ہے یا اور چیزیں اس طرح کی ہیں، پیتھیڈین وغیرہ، اس طرح کر کے میتھاڈون میں نکالی جاتی ہے، اس سے اخذ کی جاتی ہے افیون سے، اور یہ بھی شدید قسم کا نشہ ہے۔
میتھاڈون پہ ان کو لگایا جاتا ہے. یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میتھاڈون ہیروئن سے نجات دلاتی ہے. حالانکہ اگر اس کے میتھاڈون کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں پڑھا جائے تو وہ بھی ایک نشہ آور دوائی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیروئن سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ باقاعدہ انٹرنیٹ پہ کوئی بھی شخص اگر جائے تو وہاں سے تفصیلی طور پر پڑھ سکتا ہے. وہ جب میتھاڈون پہ لگ جاتے ہیں تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا سے بھی بدتر حالت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک نشہ چھوڑتے ہیں اور اس کی بجائے دوسرا نشہ شروع کر لیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کئی سالوں سے بعد لوگ میتھاڈون پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ ابھی تک بھی میتھاڈون پہ ہی لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک بھی اس قابل نہیں ہو سکے کہ نشہ چھوڑ سکیں. ڈاکٹر صاحب، ترک نشہ سنٹروں کو آپ کے نزدیک کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو نسخہ جات ہیں ان کو لکھ کے دے دیے جائیں، وضاحت کر دی جائے تاکہ وہ سستے داموں خود سٹور سے خرید سکیں، بجائے اس کے کہ ان کو بھاری بھرکم جو ہے نا اخراجات ان سے لے لیے جائیں اور پھر وہی چیز دوسرے رستے سے دوسرے طریقے سے ان کو استعمال کرائی جائے. یہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ دھوکہ دہی میں شمار ہوتی ہے چیز کہ اس طرح کیا جائے. ان کو صاف طور پر وہ لکھ دیا جانا چاہیے کہ یہ چیزیں اس طرح کر کے ہیں، تو کچھ عرصہ وہ استعمال کریں، آہستہ آہستہ ان کی ڈوز کم کریں. اور جو سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کو ان ایلوپیتھک جن میں وہی الکلائڈز اور وہی چیزیں دوسرے رنگ میں استعمال ہوتی ہیں، اگر ان کو قدرتی طور، یہ میرے مشاہدے ایک ذاتی طور پر مشاہدے کی بات ہے، ایسے لوگ جو کئی سال سے ہیروئن استعمال کر رہے تھے اور پکے عادی ہو چکے تھے، برس ان کو گزر گئے تھے، تو انہوں نے افیون کا سہارا لیا. افیون وہ کھاتے رہے، افیون کے بعد پھر انہوں نے پوست کے ڈوڈے، اوپیم پاپی پوست کے ڈوڈے یا پوست خشخاش جس کو کہتے ہیں وہ شروع کر دیا. حالانکہ ان میں سے وہ افیون نکلی ہوتی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ سال ہا سال سبھی تک زندہ ہیں. اور اگر وہ پاؤڈر پہ یعنی ہیروئن پہ لگے ہوتے تو وہ کبھی مر چکے ہوتے، ختم ہو گئے ہوتے. انہوں نے چونکہ افیون یا پوست کا استعمال شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے رہے، وہ صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو ان کی حالت بہت بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ان کو دوسری ایلوپیتھک ایسی چیزوں پہ لگایا جائے جن کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اگر نیچرل چیزوں پہ لگایا جائے اور تدریجی طور پر افیون کی اور پوست خشخاش کی ان کی مقدار کم کر دی جائے. اور پوست خشخاش میں آگے اس کی تفصیل بتاؤں گا، تو اس کا خاص ایک طریقہ ہے جس کے تحت وہ پوست خشخاش وغیرہ بھی بالکل ان سے نجات مل سکتی ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ ہیروئن چھوڑیں تو ان پہ مستقل لگ جائیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں نشئی جو نشہ کرتا ہے اس کی ظاہری بری حالت دیکھ کے اس کو بعض ٹائم مارا پیٹا بھی جاتا ہے اور اکثر دیکھا جاتا ہے برا بھلا بھی کہا جاتا ہے. اس بارے میں بتائیں کہ کیا یہ غلط رد عمل نہیں ہے لوگوں کا؟ یہ انتہائی غلط ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک افسوسناک بات ہے، یہ ایک ظلم ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. شروع میں وہ شوقیہ طور پر اس میں داخل ہوتا ہے، نشہ جب شروع کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی مجبوری ہو جاتی ہے، وہ ایک مریض اور بیمار کی حیثیت میں ہوتا ہے. تو کسی مریض کو مارنا پیٹنا، برا بھلا کہنا، سخت سوز کہنا، گالی گلوچ دینا، یہ تو زیادتی کی بات ہے. اس کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو مارا پیٹا جائے، کوسا جائے، کیونکہ وہ اس کے جو احساسات ہیں وہ بالکل باطل ہو جاتے ہیں، اس کی عقل مختل ہو جاتی ہے. تو ایسے مریض آدمی کے ساتھ اگر اس طرح کر کے بیہیو کیا جائے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے وہ اور بھی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اس کی قوت ارادی اور بھی پست ہوتی ہے، وہ خود کو گھٹیا اور بڑا ذلیل سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے اس قدر نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں. تو اس بات کا کوئی مثبت یا کوئی اچھا پہلو تو ہے نہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اس کا علاج کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، تو ہمدردی کے لائق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ ہیروئن پہلے 2 دفعہ پیتا ہے اس کو کہا جائے 3 دفعہ پیو، یہ میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، اس کی ڈھارس بنائی جائے، اس کو حوصلہ دیا جائے کہ آپ انشاءاللہ چھوڑ جائیں گے، آپ معاشرے کے اچھے فرد ہیں، اچھے انسان ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کا علاج کرتے آپ ٹھیک ہو جائیں گے.
اور علاج کیا جانا چاہیے، بالکل قابل علاج چیز ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی شخص ہیروئن وغیرہ کا نشہ ترک کرنے کے لیے خود کو برشاشہ، حب شفا یا پوست خشخاش پر لگا لیتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ کیسا؟ یہ اس طرح ہے کہ جو ہے نا ہیروئن کا نشہ چھوڑنے کے لیے اوپیم کا، فیون کا دوسرا کوئی دوسرے رنگ میں اگر کوئی جزو استعمال کرایا جائے تو بہت سارے جو نیچروپیتھ ہیں یا ماہرین فطری علاج ہیں ان کے نزدیک، اور دنیا کے عالمی بعض مفکرین ہیں ان کی آراء کی روشنی میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ مثلاً مارفین کی بجائے ہیروئن اور ہیروئن کی بجائے مارفین شروع کر لی جائے، یا میتھاڈون جو اسی سے اخذ کردہ ایک نشہ ہے اس پہ لگا دیا جائے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں اور بہت جلدی اس کا انسان عادی ہو جاتا ہے۔ ایک نشے کی عادت چھوٹی تو چھوٹنی کیا ہے، اس کی متبادل دوسرا خطرناک نشہ اس کو دے دیا، یہ تو کوئی حل اور علاج نہیں ہے۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ نیچرل چیزیں، میں نے اچھی طرح ہسٹری کو پڑھا ہے، سب لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ نشہ تو جب سے انسان دنیا میں آیا اس وقت سے اوپیم کا خاص طور پر نشہ تقریباً 4000 قبل مسیح سے اس کا آغاز ہوا، اس وقت سے یہ شروع ہے۔ لیکن اس وقت کبھی بھی یہ ہلاکتیں اور جو اس وقت دنیا میں ہیروئن کے نتیجہ میں اور دوسرے نشوں کے نتیجہ میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور دنیا میں کرائمز بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ افیونی جو ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نیچرل چیز ہے، اس کے بد اثرات ضرور ہیں لیکن مہلک قسم کے نہیں ہیں۔ اپنی آئی سے آخر اس نے مرنا تو ہوتا ہے، یہ تو نہیں بات کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے نہیں ہیں۔ اگر اس کو تدریجی طور پر چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تدریجی طور پر چھوڑنا ضروری ہے، یکدم سٹاپ کرنا غلط ہے۔ بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ حدیث شریف میں بھی اس بات سے منع کیا کہ کسی نشئی کو یکدم اس چیزوں سے روک دیا جائے، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر کسی پرانے نشئی کو جو بہت زیادہ ایسی چیزیں استعمال کرتا ہو یکدم اس کی چیزیں چھوڑ دی جائیں تو اس سے اس کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو تدریجی طور پر چھوڑنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ تدریجی طور پر مثلاً اگر ایک ہیروئن کے نشئی کو افیون پہ لگا دیا جائے یا پوست خشخاش پہ لگا دیا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ حب شفا، ٹیبلٹ شفا جس کا نسخہ باقاعدہ تحریری طور پر ہم پیش کریں گے، وہ خود گھر بنا لیا جائے، بہت سستا پڑے گا، اور پھر برشاشہ جو ہے وہ خود بنا لی جائے، بازار سے بنی بنائی بھی مل جاتی ہے اور سستے داموں جس طریقہ سے ہم بتائیں گے وہ بہت آسانی سے تیار ہو جائے گی۔ برشاشہ ہے، پوست خشخاش ہے، یہ چیزیں ساتھ ان کا یا اجوین خراسانی کا استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ آہستہ آہستہ دیر لگے گی، یہ نہیں کہ چند دنوں میں یہ چھوٹ جائے گا، اس کے اوپر دیر لگے گی، ہو سکتا ہے 6 مہینے لگ جائیں، سال لگ جائے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے جسم میں جو اس کا زہر ہے جس کی وجہ سے اس کو بوس پڑتا ہے، جب اس کا لیول کم ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں قابل علاج ہیں، قابل حل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نشہ ترک کرنے کا صحیح اصولی علاج کیا ہے؟ اصولی علاج یہی ہے کہ اس کو تدریجی طور پر کم کیا جائے، اور بجائے اس کے کہ جو خطرناک الکلائڈز ہیں اوپیم کے، ایک کو چھوڑا جائے دوسرے پہ چڑھا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ جو نیچرل جو نشہ ہے فیون یا پوست خشخاش ان پہ لگایا جائے، اور پھر ترک نشہ کے لیے اس میں اوپیم بالکل کوئی نہیں ہے، ٹیبلٹ شفا جو ہے وہ اس کا بہت اچھا علاج ہے۔ پھر برشاشہ ہے، اس میں اجوین خراسانی جو ایک نشاور چیز ہے لیکن اس کا ایسا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس کو چھوڑنا بھی آسان ہے، اس پہ لگایا جائے۔ پھر ایک ہومیوپیتھک ایک ٹنکچر ایونس ٹائیوا ہے، اس پہ لگایا جائے، وہ باقاعدہ استعمال کیا جائے، پاؤنڈ پیک میں لے کے استعمال کرایا جائے، وہ بہت اچھا علاج ہے۔ اور ہومیوپیتھی میں اکارڈنگ ٹو سمٹم، جو مثلا جب شدید بس پڑ رہی ہو یا گھبراہٹ ہو یا بے چینی یا نیند کی کمی یا اس طرح کر کے، تو ایلوپیتھی میں تو ٹرینکلائزر وغیرہ یا اینٹی ڈپریسنٹ سے مختلف ادویات دی جاتی ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں اس کے لیے بہت ساری ادویات ہیں جو استعمال کرائی جا سکتی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں بار بار کہوں گا کیونکہ ریپیٹ کرنے والی باتیں ہیں
کہ یہ جو ہے نا افیون کا اتنی سخت اس کے اوپر، یعنی ایسے بعض اجازت نامے ان کو دیے جائیں جہاں کسی زمانے میں افیون بکا کرتی تو ٹھیکہ ہوتا تھا اس کا، تو وہاں ڈاکٹری نسخہ کے مطابق ایشو کی جائے اور اس کی باقاعدہ سپرویژن کے، اندھا دھند نہیں کہ جب جی چاہے نشئی کا خود ڈائریکٹ وہاں سے افیون خرید لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت مفید معلومات ناظرین تک پہنچائی۔ ناظرین ابھی میرے سوالات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، مزید سوالات کے جوابات کے لیے میں مکرم ڈاکٹر نذیر احمد مدھو صاحب کو اسٹوڈیو میں دعوت دوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔